اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کے ایام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، جس میں ماہ محرم کو الحمدللہ ہم نے 4 درسوں میں مکمل کیا۔ آج ہم ماہ صفر کے بارے میں کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی جو وضاحت پیش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ سفر کی معنی کیا ہے، سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے کا نام صاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے، سین کے ساتھ نہیں لکھا جاتا۔ سین کے ساتھ اگر سفر لکھیں گے تو وہ ادھر ادھر آنے جانے کی معنی میں ہوگا، صاد کے ساتھ لکھنا ہوگا تو پھر وہ اس مہینے کی معنی میں ہوگا۔ اب اسلامی سال میں سے پہلے سال کا نام تو تھا محرم الحرام۔ اس کو محرم الحرام اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس میں جنگ وغیرہ حرام کی گئی تھی۔ اسلامی لحاظ سے 4 ایسے مہینے جس میں جنگ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان میں سے ایک مہینہ جو وہ محرم کا ہے، تو محرم یعنی حرام شدہ، حرام کیا ہوا، تو اس لیے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے اس کو ہم عام طور پر بر صغیر میں تو صرف ماہ صفر کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے سفر الخیر یا سفر المظفر۔ تو یہ 2 لفظ، سفر المظفر بھی عام طور پر تو نہیں، خواص میں استعمال ہوتا ہے، لیکن سفر الخیر میں نے بہرحال جیسے ہی اپنا تھوڑا بہت یہ مطالعہ کیا تو پہلی مرتبہ اس میں الخیر کے لفظ کو بھی اضافہ کیا ہوا میں نے دیکھا۔ تو یہ سفر کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کی عربی اعتبار سے، عربی لغت کے لحاظ سے معنی یہ ہے خالی ہونا۔ اب اس مہینے کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ فرماتے ہیں یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یمن میں کچھ بازاریں لگتی تھیں، پھر سب لوگ تجارت کے لیے ان بازاروں کی طرف جاتے تھے اور ان بازاروں سے اتنا سامان خریدتے تھے کہ بازاریں بھی خالی ہو جاتی تھیں۔ اگر کوئی شخص سامان خرید نہیں پاتا تھا تو اس زمانے میں قحط کا زمانہ ہوتا تھا، پھر وہ بندہ ہلاک اور جو ہے کیا ہے یعنی کہ اس دنیا سے بھی چلا جاتا تھا بھوک کی وغیرہ کی وجہ سے۔ تو ایک سبب یہ ہے کیونکہ بازاروں کا خالی ہونا، پھر گھروں میں جو ہے کیا ہے وہ قحط سالی کا پیدا ہونا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ عرب جنگیں کرتے تھے لیکن وہ پھر بھی ماہ محرم کے احترام میں جنگیں نہیں کرتے تھے۔ تو سفر کا جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا تھا تو وہ اپنے جنگوں کی تیاری کرتے تھے، جو بھی ان کے گھر میں مال یہ وہ ملکیت ہوتی تھی اس سب کو اسلحہ پہ خرچ کر دیتے تھے، تو اپنے گھروں کو مال ملکیت سے خالی کر دیتے تھے، اس لیے اس ماہ کو جو ہے کیا وہ سفر کہا جاتا ہے۔ اب اس ماہ سفر کی مناسبتیں میں کوشش کروں گا کہ کم ٹائم میں اس کی 10 تاریخیں آج آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی سفر میں جو خاص مناسبت ہے وہ مکے کے مشرکین میں سے 3 جن لوگوں کا تاریخ میں بھی زیادہ ذکر ہے وہ مسلمان ہوئے تھے ایک سفر کو۔ وہ 3 کون سے تھے؟ ایک عمرو بن عاص، دوسرا خالد بن ولید اور تیسرا عثمان بن ابی طلحہ۔ تو یہ کس سال میں مسلمان ہوئے تھے؟ سال 8 ہجری قمری میں۔ اب یہ عین میم را کے ساتھ جو نام لکھا ہوتا ہے، اگر را کے بعد واو نہ ہو تو اس کو عمر پڑھیں گے، یہ عربی قانون ہے، لیکن اگر عین میم را اور آخر میں واو ہو تو پھر عین پر ہم پیش نہیں دیں گے، ضمہ نہیں دیں گے، بلکہ اس کو زبر دے کے پڑھیں گے، پھر امر پڑھیں گے، کبھی بھی اس کو عمر، یا ہم پاکستانی بر صغیر میں اس کو پھر کچھ لوگ جو ہے کیا ہے امرو یا عمرو کر کے پڑھتے ہیں، یہ واو پڑھا نہیں جائے گا، یہ واو صرف ہمیں کہتے ہیں کہ عین پر زبر دینی چاہیے۔ اور دوسری مناسبت جو پہلی سفر کو ہوئی وہ جنگ صفین واقع ہوئی 37 ہجری قمری میں،
اور تیسری بات جو پہلی سفر کو واقع ہوئی وہ یہ ہے کہ کربلا کے جو اسیر تھے ان کو پہلی سفر کو جو ہے وہ شام میں لایا گیا تھا، اور کوئی خاص ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ 2 سفر میں اس میں یزید کی دربار میں اسیروں کو لایا گیا تھا، سال وہی 61 ہجری قمری تھا، اور کوئی دوسری خاص مناسبت نہیں ہے۔ تیسری سفر کو جو مناسبتیں ہیں وہ ایک ہے زید بن علی بن الحسین، زید جو بیٹا تھا علی کا، علی جو بیٹا تھا امام حسین علیہ السلام کا، یعنی زید امام حسین علیہ السلام کا پوتا تھا، ان کی شہادت ہوئی سن 121 ہجری قمری میں۔ اور دوسری جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے 3 سفر کو ولادت ہوئی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی سال 57 ہجری قمری میں۔ اور تیسری مناسبت بھی میرے خیال میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابو علی سینا کی بھی ولادت پیدائش 3 سفر کو ہی سال 300 ہجری قمری میں۔ 4 سفر کو کوئی خاص ایسی مناسبت نہیں ہے، ہمارے ایک عالم دین کا انتقال کی تاریخ ہے، باقی اور کوئی خاص نہیں ہے۔ 5 سفر الخیر کہیں یا سفر المظفر میں امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جن کا نام رقیہ ہے، ان کی وفات شام کے زندان میں ہوئی سن 61 ہجری میں۔ اور اس کے بعد بنو عباس کے ایک خلیفہ تھے عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کے، جس کی وفات ہوئی تھی 5 سفر کو سال 101 ہجری قمری۔ 6 سفر میں جو ہے ہمارے امام زمانہ 12ویں امام نے اپنے ایک خاص نائب کے لیے توقیع کی تھی۔ توقیع یعنی کوئی لیٹر انہوں نے لکھا تھا، اس لیٹر کا جواب اسی لیٹر کے اگر نیچے لکھا جائے تو اس کو توقیع کہا جاتا ہے۔ اس امام کے نائب کا نام ہے حسین بن روح۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 7 سفر کو جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے سن 128 ہجری قمری میں۔ اور ایک روایت کے مطابق جو شیخ مفید نے نقل کی ہے، 7 سفر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی جو ہے وہ شہادت ہے سن 49 ہجری قمری میں۔ اور قم کے ایک مشہور عالم دین تھے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اقتداء میں کافی سال نماز پڑھنے کی توفیق دی تھی، جو نسب شناس تھے، آیت اللہ نجفی مرعشی، وہ بھی جو ہے 7 سفر کو ان کی بھی انتقال ہوا تھا سن 1411 ہجری قمری میں۔ اس کے بعد 8 سفر میں جو مناسبتیں ہیں وہ ایک مناسبت یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو کہ رسول اکرم کے صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا تھا سن 35 ہجری قمری میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی خاص مناسبت نہیں ہے۔ 9 سفر کو حضرت عمار یاسر کی شہادت ہوئی 93 سال کی عمر میں۔ اور جو ہے وہ ایک ہیں خزیمہ بن ثابت، ان کی بھی جو ہے کیا وہ شہادت ہوئی۔ کیوں شہادت ہوئی؟ جنگ صفین میں شہادت ہوئی تھی سن 37 ہجری قمری میں۔ اور 9 سفر کو ہی پھر جنگ نہروان ہوئی، لیکن سال 38 ہجری قمری میں۔ تو یہ 2 مناسبتیں 9 سفر میں۔ 10 سفر الخیر، 10 سفر المظفر کو جو مناسبتیں ہیں وہ سلیمان بن عبد الملک اموی، یہ بنو امیہ کا 7واں خلیفہ تھا، جس کی وفات ہوئی ہے سال 99 ہجری قمری میں۔ اور پھر وہی 10 سفر کو جو ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز اموی کو جو ہے وہ خلافت ملی تھی سال 99 ہجری قمری میں۔ تو یہ 10 سفر تک کی مناسبتیں تھیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم سے نوازے اور ہم علم پڑھ کر خود کو علم کے نور سے منور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔